مرزا قادیانی کذاب پہ، اس دجال پہ، اس دجال پہ، اس کافر پہ اس کافر پہ لا تعداد لا تعداد لعنتیں بیچ کر لعنتیں بیچ کر سچے دین اسلام کو سچے دین اسلام کو قبول کرتی ہیں۔ قبول کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میں ہوں عرفان محمود برق، جس نے فتنہ قادیانیت پر لا تعداد لعنتیں بیچ کر سچے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ ابھی میں گجرانوالہ کا علاقہ ہے تریگڑی، یہاں پہ ناظرین موجود ہوں۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں پہ آج سے تقریباً 1.5 سال قبل 3 خاندانوں کے 10 افراد نے پروردگار کے خاص کرم سے قادیانیت پہ لعنتیں بیچ کر میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ آج اسی علاقے میں ہم موجود ہیں۔ یہ ہماری محترمہ بہن، ان کا نام کنزا بٹ ہے اور ان کے والد کا نام معروف بٹ ہے، اور ان کا چچا جو کہ تریگڑی کا اس علاقے کا قادیانی جماعت کا صدر ہے۔ تو یہ اس فیملی سے بلونگ کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پہ آج خاص کرم کیا، آج ان سے ہماری ملاقات ہوئی۔ ہم نے بڑا ڈیٹیل سے قرآن و حدیث سے اور قادیانی کتب سے یہ بات ان کو دکھائی کہ مرزا قادیانی کذاب یہ کائنات کا بدترین کافر تھا، جسے ظالم انگریز نے اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے اور اللہ کے نبی کی محبت کو سینوں سے نکالنے کے لیے، جذبہ جہاد کو حرام قرار دینے کے لیے مرزا قادیانی کذاب کو بہت سا پیسہ دے کے اس بے ایمان کو کھڑا کیا، جس نے لاکھوں لوگوں کا ایمان برباد کر دیا۔ آج ان سے ہماری ملاقات ہوئی، ہم نے بڑا تفصیل سے ڈیٹیل سے ان کو دکھایا۔ الحمدللہ میں صرف ناظرین کی انفارمیشن کے لیے ایک بات پیش کروں گا کہ ہم نے ان کو ایسا کیا دکھایا، اللہ نے ان پہ کرم کر دیا۔ میرے پاس یہ قرآن پاک ہے، یہ قادیانی جماعت کی بڑی معروف، اس کا نام ہے تفسیر صغیر۔ یہ قادیانیوں کا دوسرا نام نہاد ان کا خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود اور مرزا قادیانی کا نام نہاد بیٹا، اس نے یہ قرآن پاک کی تفسیر لکھی۔ میں نے یہاں سے ان کو قرآن پاک کی ایک آیت پیش کی، سورہ شورا کی، کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ فرماتا ہے میری مثل کسی شے سے نہیں، میری کوئی مثال نہیں۔ میں نے ان کو قرآن پاک کی ایک اور آیت مبارکہ ان کے سامنے پیش کی، یہ سورہ نحل پیش کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، بس اے مشرکو تم اللہ کے متعلق اپنے پاس سے باتیں مت بناؤ۔ میں نے ان کو بتایا کہ قرآن پاک نے ہمیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی مثال دینے سے منع کر دیا کہ میری کوئی مثال نہیں ہے، میں بے مثال ہوں، میری مثال مت دو۔ لیکن میں نے ان کو دکھایا کہ مرزا قادیانی کذاب یہ قرآن پاک کا اتنا بڑا دشمن تھا، اور اس نے پروردگار کے احکامات کی اس قدر پامالی کی اور قرآن پاک کا انکار کیا۔ یہ میرے پاس ایک بک ہے، اس کا نام ہے روحانی خزائن، ولیوم نمبر 20، لکھنے والا مرزا قادیانی کذاب۔ اس کا میں نے پیج نمبر 396 ان کے سامنے پیش کیا۔ اس میں مرزا قادیانی کذاب نے ایک بکواس کی اللہ پاک کے بارے میں، اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے اور قرآن پاک کا انکار کرتے ہوئے۔ اس نے اس میں لکھا، کہتا ہے وہ خدا جو ہمارا خدا ہے، کہتا ہے وہ خدا جس کے قبضہ میں ذرہ ذرہ ہے، اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے۔ کہتا ہے خدا فرماتا ہے، وہ فرماتا ہے کہ میں چوروں کی طرح پوشیدہ ہوں گا۔ میں نے ان کو بتایا کہ نعوذ باللہ مرزا قادیانی بے ایمان نے اس 1.5 لائن کے اندر 3 بدترین کفریات کیے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میری مثال مت دو، میری مثال نہیں ہے۔ اس نے کہا اللہ میں تو تیری مثال دوں گا، قرآن کا انکار کیا، اور جو بندہ قرآن پاک کا انکار کرے یہ بدترین کافر ہے، مسلمان نہیں۔ نمبر 2، اس نے اللہ تعالیٰ کی مثال بھی دی تو چوروں سے دی، پروردگار کو معاذ اللہ چور سے تشبیہ دی، پروردگار کو چور کہہ کے پروردگار کو معاذ اللہ گالی بکی۔ جو اللہ رب العزت کو گالی بکے، اللہ پاک کو چور کہے، یہ کائنات کا بدترین کافر ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3 کہتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں چوروں تو رہوں گا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے کہا مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ نے کہاں فرمایا ہے نعوذ باللہ کہ میں چوروں کی طرح آتا ہوں؟ اللہ تو عزت والا ہے، تو اللہ عزت والا ایسی بات نہیں کر سکتا۔ یہ مرزا قادیانی دجال نے پروردگار کی شان میں بکواس کی، اللہ کا نام لے کے کہ اللہ نے کہا، اللہ نے تو یہ بات کہی نہیں۔ خیر ان کو میں نے یہ تمام موضوعات دکھائے کہ مرزا قادیانی بے ایمان نے پروردگار کو معاذ اللہ کھا جانے والی آگ کہا۔ مرزا قادیانی بے ایمان نے اپنی کتابوں میں، مرزا قادیانی کذاب نے اپنی ان لٹریچر کے اندر معاذ اللہ پاک کے بارے میں بکواس کی کہ اللہ کی مثال ایک جانور کی سی ہے۔ معاذ اللہ اس نے پروردگار کو انتہا کی گالیاں دی۔ غرض کہ میں نے آج یہ ٹاپک ان کے سامنے پیش کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ یہ الحمدللہ مسلمان ہوئی۔ مسلمان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے ابھی ہمارا یہ بھائی، ان کا نام محترم عمران صاحب ہے، انہوں نے کہا جی میں ماشاءاللہ ان سے نکاح کے لیے ان کو اپنے نکاح میں قبول کرتا ہوں۔ پھر یہیں پہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم نے ان کا نکاح پڑھایا، اور الحمدللہ اب یہ رشتہ ازدواج سے یہ منسلک ہو چکے ہیں۔ تو پروردگار نے خاص کرم کیا الحمدللہ۔ ختم نبوت
تاجدار ختم نبوت